ناظرین، ابن زیاد اور یزید کا انجام کیا ہوا؟ عبید اللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا والی اور گورنر تھا۔ یہی ابن زیاد مرسل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار ابراہیم بن مالک کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج لے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے سامنے دونوں لشکروں میں معرکہ ہوا اور صبح سے شام تک یہ جنگ چلی۔ جب آفتاب غروب ہونے کو آیا تو ابراہیم کی فوج غالب آ گئی اور ابن زیاد کو شکست ہوئی۔ ابن زیاد کی فوج فرار ہونے لگی۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ کافی ہلاک ہوئے۔ اسی جنگ میں ابن زیاد بھی 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ مختار ثقفی نے دارالامارت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کیا اور ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ پر رکھ دیا جہاں حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، دیکھ لو، امام حسین علیہ السلام کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ 6 سال بعد وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے، خداوند عالم نے اس کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا ہے۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارت میں اس بے دین کی موت پر جشن منایا جا رہا ہے۔ جس وقت ابن زیاد اس کے سرداروں کے سر جب کاٹ کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ سارے سروں پر پھرا اور ابن زیاد کی نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ میں نکلا۔ اس طرح 3 بار اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ حضرت امام حسین کے قتل کے بدلے لوگوں کو عہدوں اور حکومت کا لالچ دیا گیا تھا۔ یزید اور ابن زیاد وغیرہ کے دماغوں میں جہانگیر سلطنت کے نقشے کھینچے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا وجود ہمارے لیے دنیا سے مانع ہے اور تمام کرۂ زمین پر یزیدیوں کی حکومت ہو جائے اور ہزاروں سال تک ان کی حکومت کا جھنڈا گڑ جائے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لائے گا اور ظالم سلطنت کے پرزے اکھڑ جائیں گے۔ ایک ایک شخص جو قتل حسین میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی 10 محرم کا دن ہوگا، وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار ثقفی کے گھوڑے انہیں روندے ہوں گے۔ ان کی جماعت ان کے کام نہ آئے گی۔ ان کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے، گھر لوٹ لیے جائیں گے، مال و زر کام نہ آئے گا، لاشیں سڑیں گی، دنیا میں لوگ تف تف کریں گے۔ اور اسی طرح ہوا۔ مختار ثقفی نے قاتلان امام حسین کو چن چن کر قتل کیا۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دن بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کی تکلیف کے باعث ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ہی ذلت و حقارت کے ساتھ باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا۔ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کے وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی۔ یزید بیٹے کے منہ سے یہ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ تکلیف سے چیخیں مارتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد چبھنے لگتا تھا۔
پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیخیں مارتا تھا۔ بالآخر اسی تکلیف سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا یزید اور ابن زیاد کا بدترین انجام۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔